الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، رمضان المبارک کی سب سے اہم اور عظیم عبادت روزہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر روزے کی فرضیت کو بھی بیان فرمایا، اور روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں رکھوائے ہیں، کیا مقصد ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. علامہ ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ، جو مشہور محدث اور عالم دین ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اسلام میں جتنی عبادتیں ہیں، جتنے احکامات ہیں، ان احکامات کے جہاں باطنی فائدے ہیں، ایمانی فائدے ہیں، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری فائدے اور جسمانی فائدے بھی رکھے ہیں. جتنی عبادتوں کو آپ دیکھیں گے، ان ساری عبادتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دونوں فائدے رکھے، ظاہری فائدے بھی، باطنی فائدے بھی. تو روزہ اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے، اہم ترین فریضہ ہے. اسلام کی بنیاد جن 5 ستونوں پر قائم ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین ستون اور ایک اہم ترین پلر، اہم ترین بنیاد یہ رمضان کے روزے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے، اور ان روزوں کے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے والے بن جاؤ. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کا ایک نظام مکمل عطا فرمایا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی تربیت فرماتا ہے، ان کی اصلاح فرماتا ہے، ان کے ظاہر کو بناتا ہے، ان کے باطن کو بناتا ہے، ان کے اخلاق کو سدھارتا ہے، ان کے اعمال کو درست فرماتا ہے. یہ پورا اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے ذریعے ایک نظام، ایک ترتیب، ایک مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطہ بنایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کی فضیلت اور عظمت سے متعلق بہت سارے ارشادات بیان فرمائے ہیں. ان میں سے اس وقت 2 باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی، اور وہ بھی بہت مختصر انداز میں. ایک یہ ہے کہ روزے کے دنیاوی فائدے کیا ہے، ظاہری فائدے کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ روزے کے باطنی فائدے کیا ہے، ایمانی فائدے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان روزوں کو کیوں رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم روزہ رکھا کرو، اس روزے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جہنم سے دور کر دے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ انسانوں کے لیے ڈھال ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے. جیسا آدمی کسی چیز کو پکڑ کر دشمن کے وار سے اور حملے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اسی طرح روزہ بھی انسان کو نفس کے حملوں سے، شیطان کے حملوں سے انسانوں کو محفوظ رکھتا ہے اور انسانوں کی اصلاح اور تربیت کا ذریعہ ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ انسان کے ہر عمل کا بدلہ 10 سے 700 گنا ہے، لیکن روزے کا بدلہ اللہ نے فرمایا کہ روزے کا بدلہ اس سے الگ ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ بدلے سارے کے سارے اللہ ہی دیتا ہے، انعام، اجر، ثواب سارے اعمال کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، لیکن روزے کے بارے میں خاص کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے رکھا گیا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ اللہ کے لیے کیسے رکھا جاتا ہے؟ روزہ اللہ کے لیے اس طرح رکھا جاتا ہے کہ انسان سارے لوگوں سے ہر عمل کو چھپاتا، ہر عمل کو نہیں چھپا سکتا۔ بعض اوقات آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے، فرض نماز پڑھ رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، لوگ اس کو دیکھنے والے ہیں۔ آپ کسی غریب کو پیسے دیں گے، تعاون کریں گے، لوگ دیکھ رہے ہیں، یا آپ نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے فریض حج کو ادا کر رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہی وہ عمل ہے۔ وہ ایسا کہ آدمی ایک جگہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس گھر میں کوئی نہیں ہے، اس کی نگرانی کرنے والا نہیں ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، اس کو منع کرنے والا نہیں ہے، اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ وہ چاہے تو پانی بھی پی سکتا ہے، وہ چاہے تو کھانا بھی کھا سکتا ہے، اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو روزے دار دکھا بھی سکتا ہے کہ میں روزے دار ہوں۔ اکیلے میں چاہے وہ کھانا بھی کھا لے، اکیلے میں تنہائی میں چاہے پانی بھی پی لے، لیکن وہ لوگوں کے سامنے آئے تو ایسا ظاہر کر سکتا ہے کہ میں روزے دار ہوں۔ لیکن تنہائیوں میں رہنے کے باوجود، اکیلے پن میں ہونے کے باوجود، کھانے کا پورا اختیار ہونے کے باوجود وہ نہ کھانے کا ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے، نہ پانی کے ایک گھٹ اپنے حلق کے نیچے اتارتا ہے، اس لیے کہ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر کوئی نہ دیکھے تو کیا ہوا، میرا پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا احساس انسانوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ انسان اللہ سے محبت ظاہر کرتا ہے کہ اپنا کھانا چھوڑ دیا، اپنا پینا چھوڑ دیا، اپنی جائز خواہشات کو چھوڑ دیا، اپنی مرضی کو قربان کر دیا، کہ رات کے 4 بجے اٹھنے کو کہا گیا، سحری میں کھانا کھاؤ، آدمی کی طبیعت نہیں چاہ رہی لیکن اس وقت اٹھ کر کھانا کھا رہا ہے، اس لیے کھا رہا کہ صرف اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا کہ تم سحری کرو۔ اللہ کے نبی کے ذریعے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ تم سحری کھایا کرو، سحری میں اللہ نے برکتیں رکھی ہے۔ دن تمام نہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ پانی پی سکتا ہے، نہ اپنی جائز خواہشات کو پورا کر سکتا ہے، تو یہ عمل کے ذریعے انسان بتاتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، اللہ کے حکم کی اہمیت، اللہ کے حکم کی عظمت میرے دل میں سب سے زیادہ ہے، اسی لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ تبھی جا کر اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ خود بدلے میں اس کو مل جائے گا، جس کا اللہ ہو جائے ساری کائنات اس کی ہو جائے گی، جس کا خالق و مالک ہو جائے اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو اس کے لیے آسان فرما دے گا۔ تو ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزے کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فوائد رکھے ہیں، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس امت کو رمضان میں 5 چیزیں خصوصیت کے ساتھ دی گئی ہے جو گزشتہ کسی امت کو نہیں دی گئی۔ روزے ہر امت میں رہے، روزے دنیا کی ہر قوم میں رہے، اور آج بھی دنیا میں جتنے مذہب کے لوگ ہیں ان کے پاس بھی روزوں کا ایک نظام ہے، لیکن جیسا نظام اسلام نے دیا ہے اور جیسا طریقہ اسلام نے بتایا ہے ویسا طریقہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم غیروں کے پاس بھی جانتے ہیں کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، روزے میں وہ فروٹس کھاتے رہتے ہیں، دن میں پکی ہوئی چیزوں کو نہیں کھاتے، پکوان نہیں کرتے، لیکن فروٹس وغیرہ کو کھاتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے مذہب کے ماننے والوں میں بھی روزے کا ایک رواج ہے، لیکن اسلام نے جو روزے کا نظام بتایا ہے وہ سب سے الگ ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے بہت سارے اخلاق کو، عادات کو، مزاج کو، ان کے طور طریقوں کو بدلتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں رمضان کی وہ ہے جو اللہ نے اس امت کو خاص طور پر عطا فرمائی ہے، جو گزشتہ کسی قوم کو نہیں دی گئی۔ ان میں سے پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ نے روزے دار کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے
روزے دار کی ہمت بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ روزہ ہونے کی حالت میں پیٹ خالی ہوتا ہے تو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے آدمی کے منہ سے بو نکلتی ہے کہ کہیں تمہارے دل میں کراہیت پیدا نہ ہو جائے، کہیں تمہارے دل میں حقارت نہ آ جائے کہ میرے منہ سے بو نکل رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کا یہ عمل اتنا پسند ہے کہ اس روزے کی وجہ سے اس کے منہ سے جو بو نکلتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری اللہ کے نبی نے فرمایا خصوصیت اس امت کی یہ ہے کہ روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتے رہتی ہے یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جائے۔ صبح سحری سے لے کر افطار تک سمندر کی مچھلیاں روزے دار کے حق میں اللہ سے دعا کرتی ہے اللہ اس کو معاف فرما دے۔ تیسری خصوصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روزانہ جنت سجائی جاتی ہے روزے دار کے لیے، اور اللہ جنت سے کہتا ہے ان قریب میرے بندے اپنی دنیا کی مشقت کو نکال کر تیرے پاس آ جائیں گے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ روزے کی حالت میں، سخت موسم میں، گرمی کی شدت میں، پانی کی طلب کے باوجود انسان اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے روزہ رکھے تو اللہ جنت سے کہتا ہے یہ دنیا کی مشقت کو تیرے لیے برداشت کر رہے ہیں، ان قریب جنت ان کو انعام میں دے دی جائے گی۔ چوتھی خصوصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رمضان میں روزے دار کے لیے اللہ شیاطین کو قید کر دیتا ہے، شیاطین کو زنجیروں میں باندھ دیتا ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی رمضان کے علاوہ مہینوں میں جو گناہ کرتا تھا رمضان کے مہینوں میں بچتا ہے، احتیاط کرتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی اس کا اثر ہے کہ اللہ نے شیطان کو قید کر دیا ہے، سرکش شیاطین کو جو انسانوں کو بہکاتے رہتے ہیں، گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ اور پانچویں خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ آخری رات میں روزے دار کے لیے مغفرت کا فیصلہ اور انعام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی کیا وہ لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے کہ جس میں یہ انعام کا معاملہ ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ رمضان کی آخری رات ہوگی، رمضان ختم ہونے کے بعد جو عید کی رات ہوتی ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا معمول اور دستور یہ ہے کہ جب مزدوری کام کر دیتا ہے تو اس کو اجرت دی جاتی ہے، محنتانہ دیا جاتا ہے، مزدوری دی جاتی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی عظمتوں کے احساس کے ساتھ۔ ایک بندہ 30 دن تک محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، قربانی دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں، نجات کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ بے شمار فائدے ہیں۔ روزے کے ذریعے انسان کے اخلاق کو بنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ تم روزے کی حالت میں کسی سے جھگڑو مت، کسی سے لڑائی مت کرو، کسی کو گالی گلوج مت دو، کسی کو برا بھلا مت کہو۔ اگر کوئی تم سے لڑنے جھگڑنے کے لیے آ جائے تو تم یہ کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں۔ روزے دار لڑائی جھگڑا نہیں کرتا اور لڑائی جھگڑا کر کے اپنے اعمال کو، اپنے روزے کی روح اور قوت کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ اخلاق کو انسان کے بنایا گیا کہ روزے کی حالت میں آدمی تحمل کرنے والا، برداشت کرنے والا، اپنے آپ کو صحیح رخ پہ چلانے والا بنے۔ تو دینی اعتبار سے تو فائدے ہی فائدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انعام ہی انعام سے نوازتے رہتا ہے، اللہ کا قرب انسان حاصل کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا انعام و احسان یہ ہے کہ اللہ نے ان روزوں کے ذریعے انسان کے ظاہر کو بھی بنایا ہے، انسان کے جسم کے اوپر بھی اس کے اچھے اثرات کو ظاہر فرمایا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا صوموا تصحوا، کہ تم روزہ رکھو صحت مند رہا کرو گے۔ روزے کے نتیجے میں انسان کی صحت درست ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ انسان کے زائد جسم کے گوشت کو ختم کر دیتا ہے اور جہنم سے انسان جہنم کی گرمی کو دور کر دیتا ہے۔ اور پھر روزے دار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایسا دسترخوان تیار کیا ہے کہ جس میں ایسی نعمتیں اور ایسے کھانے اللہ نے رکھے ہیں کہ جن کھانوں کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں اور کسی کے دل میں خیال نہیں آیا۔ روزے دار دنیا میں پانی کی پیاس کو برداشت کرتا ہے،
اللہ کے لیے پانی کی شدت کی تڑپ اس کو لگی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قربان کر دے گا۔ کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔ ریان کے معنی آتے ہیں سیراب کرنے والا۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اس دروازے سے اعلان ہوگا کہ جو دنیا میں روزے دار تھے وہ اس دروازے سے داخل ہو جائے۔ سارے روزے دار اس دروازے سے داخل ہوں گے، اور جیسے ہی روزے دار دروازے سے داخل ہو جائیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، کسی اور کو اس دروازے سے داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس دروازے سے داخل ہوتے وقت جس کو پلایا جائے گا پانی، وہ بھی ایسا سیراب ہوگا کہ پھر کبھی پانی کی طلب اس کو نہیں ہوگی، پانی کی شدت اور احساس اس کو نہیں ہوگا۔ یہ روزے دار کے لیے انعام و اکرام اللہ نے فرمایا ہے۔ روزہ رکھے انسان اللہ کا قرب پاتا ہے، روزہ رکھے انسان اپنے اخلاق کو بناتا ہے، روزہ رکھے انسان جنت کو سنوارتا ہے، روزہ رکھے انسان اپنے ظاہر اور باطن کو بہتر کرتا ہے۔ آج تو دنیا میں روزے کے اتنے فائدے بتائے جا رہے ہیں، جیسے جیسے یہ میڈیکل سائنس ترقی کی ہے، انہوں نے دنیا کے اندر جہاں بہت ساری چیزوں کو اپنے ریسرچ اور تحقیق کا مرکز بنایا، وہیں اسلام کی جتنی عبادتیں ہیں ان ساری عبادتوں پہ تحقیق کی گئی۔ اور روزے کے بارے میں تو جتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، بڑے بڑے فلاسفرز ہیں، ان لوگوں نے اقرار کیا ہے کہ اگر انسان کو صحت مند رہنا ہے، تندرست رہنا ہے، تو سال میں ایک وقت کے لیے وہ کھانا پینا چھوڑ دے، تو اس کے نتیجے میں اس کی عمر بھی بڑھے گی اور اس کی بڑھاپا بھی بہت دیر سے اس کے پر ظاہر ہوگا۔ اس لیے کہ جو اپنے غذا کو مینٹین کرے گا، اپنی صحت کو سنبھالے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری فائدے اس کے اندر مرتب کرتا ہے۔ آج تو لوگ ایسا دور چل رہا کہ ہر آدمی یہ کہہ رہا کہ میں ڈائٹ کرنا چاہتا ہوں، میرے جسم کی چربی بڑھ رہی ہے، کولیسٹرول بڑھ رہا ہے، اور نئے نئے قسم کی بیماریوں میں آدمی مبتلا ہو رہا۔ آپ ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے اپنا علاج کرانے کے لیے، وہ پہلے نمبر پر آپ کے کھانوں کی چیزوں پر پابندیاں لگا دیں گے کہ آپ ان چیزوں سے بچنے والے بنو، ان چیزوں سے بچنے والے بنو، تاکہ آپ کی صحت درست ہو جائے۔ ظاہر کے تھوڑے سے فائدے کے لیے انسان ڈاکٹر کے بتائے ہوئے تدبیروں پر عمل کرتا ہے، لیکن آج سے 1450 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زندگی کا راز روزوں کی شکل میں بتایا کہ تم روزے رکھنے کا اہتمام کرو، اللہ تمہاری دنیا کو بھی بہتر بنائے گا، تمہاری آخرت کو بھی بہتر بنائے گا، تمہاری صحت کو بھی بہتر بنائے گا، تمہارے ایمان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مضبوط کرے گا۔ تو یہ جتنے ماہر آج کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سال میں ایک وقت کے لیے، متعین مدت کے لیے، تقریباً 1 مہینے تک آدمی اپنا کھانا پینا ایک وقت کے لیے چھوڑ دے تو فائدہ ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مہینے کے میں کم از کم 3 دن آدمی کھانا پینا چھوڑ دے تب بھی اس کو فائدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی کا معمول تھا مہینے میں 3 دن کے روزہ رکھا کرتے تھے، جس کو ایام 20 کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے جتنے طریقے ہیں، اللہ کے نبی کے جتنے اعمال ہیں، وہ سارے کے سارے اعمال انسان کے اندرون کو بھی بناتے ہیں اور انسان کے بیرون کو بھی بناتے ہیں، ظاہر کو بھی بناتے ہیں، باطن کو بھی انسان کے بناتے ہیں۔ سقراط جو بہت بڑا حکیم تھا، حضرت عیسیٰ سے پہلے 470 سال پہلے کا اس کا دور تھا، اور جس نے بڑی بڑی چیزوں کو دنیا کے سامنے پیش کیا، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جب کسی نئی چیز پہ تحقیق کرنا چاہتا تو 10 دن روزوں کا اہتمام کرتا، کیونکہ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ جب آدمی خالی پیٹ بھوکا ہوگا تو پھر دماغ کے اندر تیزی پیدا ہو جاتی ہے، دماغ تیزی کے ساتھ چلنے لگتا ہے۔ تو اس کا معمول تھا کہ جب بھی نئی کوئی ریسرچ کرنا چاہتا، نئی تحقیق کرنا چاہتا تو روزوں کا اہتمام کرتا، 10 دن روزے رکھتا، اس کے بعد اپنی چیز پر اپنی تحقیق کرتا اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے پیش کرتا۔ بڑے بڑے علماء نے اور بڑے بڑے ماہرین نے لکھا ہے کہ امریکہ کے بہت بڑے ڈاکٹرز نے اس بات کا متفقہ طور پہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر انسان کو اپنے جسم کے نظام کو درست رکھنا ہے، اپنے بلڈ پریشر کے نظام کو، اپنے شوگر کے نظام کو، اپنے کولیسٹرول کے نظام کو، تو ان کے لیے ایک ہی چارہ ہے کہ وہ اپنی غذاؤں پہ پابندی لگانے والا بنے، وہ بھوکا رہنے کا عادی بننے والا بنے۔ اور بعض نے تو باضابطہ فاسٹنگ کے عنوان سے کتابیں لکھ کر اپنی تحقیق پیش کی ہے کہ اسلام جو روزوں کا نظام بتاتا ہے اس سے بہترین کوئی نظام انسان کی صحت کو بنانے کے لیے مؤثر نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ تو ہمیں بن مانگے اللہ نے نعمت کے طور پر عطا فرما دیا۔ اگر ایک مسلمان صحیح معنی میں روزے کا اہتمام کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اثرات ظاہر کرتا ہے۔ اب صحیح معنی میں روزے کا اہتمام کیا ہے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چند باتوں کا روزے کے اندر اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلی چیز، آنکھوں کا اہتمام کرے۔
دوسری چیز کانوں کا اہتمام کرے، تیسری چیز زبان کا اہتمام کرے، چوتھی چیز اپنے جسم کے اعضاء کا اہتمام کرے، پانچویں چیز اپنی غذا کا اہتمام کرے۔ ایسا نہیں کہ دن میں بھوکے تھے، افطار میں اتنا کھا رہے ہیں کہ اب نہ مغرب کی نماز پڑھنے کو طبیعت ہے نہ تراویح پڑھنے کو طبیعت ہے، پورا دن کا کسر افطار کے اندر نکال دیے، پوری غذائیں جتنی رکی ہوئی تھی ساری تیل کی ساری چیزیں افطار کے اندر کھا رہے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ پانچویں چیز یہ ہے کہ آدمی افطار کے موقع پر احتیاط کے ساتھ کھانے والا بنے، اور چھٹی چیز یہ ہے کہ افطار کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ میرے اس روزے کو قبول فرما لے۔ جب یہ 6 چیزیں آنکھ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت، اعضاء کی حفاظت، غذا کی حفاظت اور عمل کی حفاظت جب بندہ کرتا ہے تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر فائدے عطا فرماتا ہے۔ آج ہم کو رمضان کے روزوں کی قدر نہیں ہے، بعض اوقات بہانے بنا کر ہم روزے چھوڑ دیتے ہیں، موسم کا بہانہ، گرمی کا بہانہ، شدت کا بہانہ۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ نے ان روزوں کے ذریعے کتنے فائدے رکھے ہیں۔ ایک واقعہ علماء نے کتابوں میں، مستند کتابوں میں لکھا ہے، ایک مجوسی تھا، آگ کا پجاری، آگ کی پرستش کرنے والا، اس کے وہ رہتا تھا۔ اچانک رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا تو اس کے گھر میں اس کا بیٹا کھلے عام کھانا کھا رہا تھا، دوپہر کے وقت میں وہ کھانا کھانے لگ گیا۔ تو مجوسی باپ جو آگ کا پرستش، آگ کا پجاری، آگ کی پوجا کرنے والا، اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا، غصہ کیا اور منع کیا کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، تمہیں اس طرح کھلے عام کھانا نہیں کھانا چاہیے، ان لوگوں کا اکرام و احترام کرنا چاہیے۔ اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا، غصہ کیا، منع کیا، واقعہ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ چند سالوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ایک اللہ والے تھے، انہوں نے خواب میں اس مجوسی کو دیکھا کہ وہ جنت کے اندر ٹہل رہا ہے۔ ان کو بڑی حیرت ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ تم تو مجوسی تھے، تم تو آگ کے پرستش کرنے والے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، تم جنت میں کیسا ٹہل پہنچ گئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ایک مرتبہ رمضان کے موقع پر میرا بیٹا دن کے وقت میں کھانا کھا رہا تھا، میں نے رمضان کے احترام میں اپنے بیٹے کو منع کیا کہ رمضان میں مسلمان کھانا نہیں کھاتے، تمہیں اس طرح کھلے عام نہیں کھانا چاہیے۔ تو اللہ نے میرے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ مرنے سے پہلے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، کلمے پہ میرا انتقال ہوا، اور انتقال ہونے کے بعد اللہ نے جنت عطا فرمائی۔ ایک آدمی جس کے دل میں جو کافر تھا، مشرک تھا، رمضان کی قدر و احساس یہ تھی کہ اللہ نے مرنے سے پہلے کلمہ اس کو نصیب فرمایا، جنت میں داخلہ دلوا دیا۔ اور آج ہم میں کتنے مسلمان ایسے ہیں جو بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر واقعی کوئی آدمی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا، شرعی کوئی مجبوری ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی مسافر ہے، تو ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم کھلے عام کھانا نہ کھائیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں بھی ہوٹلوں میں چائے پی رہے ہیں یا کسی جگہ ٹھہر کر سگریٹ پی رہے ہیں۔ بھائی آئیے، آپ دوسروں کو اپنے عمل سے کیا بتا رہے کہ آپ کے پاس رمضان کی قدر نہیں ہے، رمضان کی اہمیت نہیں ہے؟ اگر آپ کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے ہیں تب بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم علی الاعلان اس طرح کے کام نہ کریں کہ دیکھنے والوں کو احساس ہو کہ اس کے دل میں عظمت نہیں ہے، اس کے دل میں قدر نہیں ہے، اس کے دل میں رمضان کا احترام نہیں ہے۔ رمضان کے احترام کو ہم بتلائیں، اپنے بچوں کو بتلائیں، ان کو بتائیں کہ کیسا رمضان گزارا جاتا ہے، کیسا روزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، کیسے تراویح پڑھی جاتی ہے۔ دن بھر میں آدمی کام کرے، کاج کرے، محنت کرے، دکان جائے، اپنا کام کرنے کے بعد رات کو تراویح کا وقت آ جائے تو یہ سوچے کہ بھائی میں تو دن بھر تھک گیا ہوں، اب تراویح مجھ سے نہیں پڑھی جاتی۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہم اللہ کو راضی کیسے کریں گے؟ دنیا کا ضابطہ ہے، بغیر محنت کے کوئی چیز انسان کو حاصل نہیں ہوتی۔ دنیا کی ہر چیز کے لیے آدمی محنت کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، میٹھی نیند چھوڑتا ہے، راحتوں کو قربان کرتا ہے۔ تو ایک مہینے کے لیے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اگر ہم نے دن میں روزہ رکھ لیا تو رات میں 1.5-2 گھنٹے کے لیے قربان کرنا اور نکالنا کوئی بڑا کارنامہ ہمارا نہیں ہے، کوئی بڑی محنت ہماری نہیں ہے۔ اس لیے تھوڑا سا اپنے مزاج کو بنائیں، تھوڑی سی عادت کو بنائیں، چونکہ اس وقت گرمی بھی لگ رہی ہے، دھوپ کا موسم بھی ہے، تو بعض اوقات یہ خیال آتا ہے کہ بھائی تراویح میں چھوڑ دوں گا۔ تو ایسے موقع پر آپ تھوڑا اپنے آپ پہ جبر کریں، اپنے آپ کو تیار کریں کہ نہیں، مجھے اللہ کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اس کے بعد جب آپ تھکے ہوئے حالت
حالت میں آ کر تراویح میں کھڑے ہوں گے اور 20 رکعت پڑھ کر جائیں گے تو یقین جانیے کہ اللہ کو اس بندے سے محبت نہیں ہوگی، کہ اللہ کو اس بندے پر پیار نہیں آئے گا، کہ اللہ اس بندے کو چاہے گا نہیں کہ میرا بندہ صبح سے لے کر روزے تک روز شام تک روزے میں تھا، دن میں کام کاج کرا، دھوپ میں پھرتے رہا، رات کو طبیعت نہیں چاہ رہی تھی لیکن صرف مجھے راضی کرنے کے لیے، میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس نے تراویح کا اہتمام کیا۔ جب یہ ہمارا عمل ہوگا اس کے بعد ہم ہاتھوں کو اٹھائیں گے، اللہ سے اپنی مرادوں کو مانگیں گے، اللہ ہماری مرادوں کو پوری کرے گا۔ تو بہرحال روزہ انسان کے ظاہر کو بھی بناتا ہے، انسان کے باطن کو بھی بناتا ہے، انسان کے جسم کے نظام کو بھی درست کرتا ہے، انسان کے عمل کے نظام کو بھی درست کرتا ہے۔ ہم واقعی روزے کو نبی پاک سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی ہدایات کے مطابق رکھیں گے تو انشاءاللہ روزہ ہمارے اندر اثر پیدا کرے گا، روزے کے فائدے ظاہر ہوں گے، روزے کی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ روزہ تو رکھیں گے اپنی مرضی کے مطابق تو اس کا اثر نہیں ہوگا، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا رب صائم لیس لہ من صیام الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیام الا السحر، کہ بہت سے روزے دار وہ ہے کہ جن کو سوائے بھوکے رہنے کے کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے وہ ہے جو راتوں کو نماز پڑھنے والے سوائے جاگنے کے ان کو کچھ نہیں ملتا، یعنی اپنی مرضی سے ہم روزہ رکھیں گے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔